محترم دوستو، آج ہم ایک مرتبہ پھر اردو کی پہلی کتاب کا ایک اور سبق خدا کی قدرت کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ اسی کا ایک حصہ ہے، خدا کی قدرت کا۔ چلیے سبق نمبر 12 کے طور پر ہم اسے پڑھنے جا رہے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالی نے جس طرح دن کی روشنی کے واسطے سورج بنایا ہے، اسی طرح رات کی روشنی کے لیے چاند پیدا کیا ہے، اسی طرح رات کی روشنی کے لیے چاند پیدا کیا ہے۔ پہلی رات کا چاند بہت باریک، بیل زر بار یہ زری باریک کاف باریک، پہلی رات کا چاند بہت باریک ناخن کی شکل کا نظر آتا ہے۔ پہلی رات کا چاند بہت باریک ناخن کی شکل کا نظر آتا ہے۔ اس رات سے نیا مہینہ، میم زبر ما ہے در ہی، مہین نون ہے زبر نہ، اس رات سے نیا مہینہ یا چاند شروع ہوتا ہے۔ اس رات سے نیا مہینہ یا چاند شروع ہوتا ہے، یعنی اس رات سے نئے نون زبر نہ حمزہ زیر اے نئے، یعنی اس رات سے نئے مہینے کی پہلی تاریخ شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دوسری رات سے تاریخ، تیسری رات سے تیسری تاریخ، تیل زر تار یہ زری تاریخ تاریخ، تیزر تیسین تیس ریزر ری تیسری، اسی طرح دوسری رات سے تاریخ، تیسری رات سے تیسری تاریخ، یہاں تک کہ 29ویں رات سے 29ویں اور 30ویں رات سے 30ویں تاریخ، الف نون پیش تیزر تی 29 سے 29، واو ضربی 29ویں نگنا 29ویں، 30ویں تیزر تیسین 30، واو ضربی 30ویں نگنا 30ویں، یہاں تک کہ 29ویں رات سے 29ویں اور 30ویں رات سے 30ویں تاریخ۔ چاند کی پہلی تاریخ سے، چاند کی پہلی تاریخ سے 29ویں یا 30ویں تاریخ تک ایک چاند یا ایک مہینہ کہلاتا ہے، اور 12 چاند یا 12 مہینے کا، میم زر ما ہے در ہی مہی نون زر نے، اور 12 چاند یا 12 مہینے کا ایک برس ہوتا ہے، اور 12 چاند یا 12 مہینے کا ایک برس ہوتا ہے۔
یہاں پر غلط لکھ دیا ہے، ذرا سا اسے صحیح کر لیتے ہیں. اے لکھا ہوا ہے، لکھنا چاہیے تھا. الف اور لمبی یہ ہے، نقطہ وقطہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. اے نیک بچوں، اے نیک بچوں، تم نے دیکھا، دال ادھر دیکھ ہیل زبر کھا، تم نے دیکھا، اللہ تعالی ہم پر کیسا مہربان ہے. میم زیر می ہیر زبر ہر، مہر، بے الف زبر با، نون بان، مہربان ہے. وہ ہم کو کتنا، کاف زیر کت، نون الف زبر نا، وہ ہم کو کتنا پیار کرتا ہے. اس نے ہمارے آرام، المدار الف زبر را، آرام، آرام، اس نے ہمارے آرام کے واسطے، الف زبر وا سین، واسطے ادھر تے، اس نے ہمارے آرام کے واسطے کیسی اچھی اچھی، اچھی زبر اچھی ادھر چھی، اچھی اچھی چیزیں، ادھر چیزیں، چیزیں نگنا چیزیں، اس نے ہمارے آرام کے واسطے کیسی اچھی اچھی چیزیں بنائی ہیں. ہم کو بھی چاہیے، چیل ادھر چاہ ادھر ہی چاہیے، حمزہ ادھر اے، ہم کو بھی چاہیے کہ اس کے ساتھ محبت رکھیں، اس کے ساتھ محبت رکھیں، اسے پیارا سمجھیں. سین میم زبر سم، جھے زبر جھیں، سمجھیں نگنا سمجھیں، اسے پیارا سمجھیں. ہر وقت اسے یاد رکھیں، اس کا پاک کلام جو قرآن مجید ہے، اس کا پاک کلام جو قرآن مجید ہے پڑھا کریں. جو کام وہ کہتا ہے، جو کام وہ کہتا ہے، جن باتوں سے وہ منع کرتا ہے، میم زبر ما، نون عین زبر نا، منع، جن باتوں سے وہ منع کرتا ہے ان کے پاس بھی نہ جائیں اور اس کے کہنے کے خلاف نہ کریں، اور اس کے کہنے کے خلاف نہ کریں. تو ناظرین، یہ تھا سبق خدا کی قدرت. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے بارے میں بہت مختصراً انداز میں مبتدی طلباء کو بتایا گیا ہے. ہوا، زمین، سورج، اسی طریقے سے غلہ، اناج، جو چیزیں ہم کھاتے ہیں اور جن چیزوں سے ہم زندہ ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے واسطے پیدا فرمائی ہیں، اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. اس کا عقیدہ رکھنا بھی ہمیں ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی آسانیاں پیدا فرمائی ہیں اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی ناشکریاں کرتے ہیں. لہٰذا ہمیں ان کی بندگی کرنی چاہیے، ان کی باتوں کو ماننا چاہیے، ان کے کہنے کے خلاف کبھی نہیں کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. چلیے انشاءاللہ اگلے دن پھر سے دوبارہ اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. آج سبق نمبر 12 مکمل ہو چکا ہے. السلام علیکم.